سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ سے جب حرمین شریفین کی طرف جاتے تھے تو وہاں کے جو علماء کرام، وہاں کے رہنے والے جید اساتذہ کرام ان سے ملاقات کرتے تھے، اور دور دراز سے جو اہل علم حج کے ارادے سے آتے تو ان سے بھی علمی استفادہ کرتے تھے. اگرچہ امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ علم دیا ہوا تھا، تحصیل علم کی ان کو چندہ کوئی ضرورت حاجت نہیں تھی، مگر ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی طبیعت اور ایسا مزاج اور ایسا شوق اور ذوق دیا ہوا تھا کہ آپ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ کہیں سے بھی کوئی علمی بات مل جائے تو اس کو حاصل کر لوں. بہرحال امام صاحب ابو حنیفہ رحم اللہ اپنے استاد حماد رحم اللہ کے ساتھ جو ہے کام کرتے رہے، الگ کوئی اپنی درسگاہ نہیں بنائی، ان کے ساتھ جو ہے بیٹھے رہتے تھے. جب استاد حماد رحم اللہ کا انتقال ہوا 120 ہجری میں، اس کے بعد اہل کوفہ کی طرف سے بہت زیادہ اصرار کیا انہوں نے کہ آپ جو ہیں اپنے استاد حماد کی جگہ پر بیٹھیں، اور سمجھا کہ ان کی درسگاہ کو آپ آباد کریں اور بچوں کو، طلباء کو آپ پڑھائیں، اور درس مسند کو آپ جو ہیں مشرف بنائیں. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ استاد کی جگہ پر بیٹھ کر کام کرتے رہے، اور تھوڑے ہی دنوں میں، تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام، مرتبہ امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو عطا کیا کہ دور دراز سے طلباء آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، اور آپ کی شاگردی کا یہ سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا. اس کے بعد سن 146 ہجری میں جب خلیفہ منصور عباسی اپنے حریف ابراہیم کو شکست دے کر کے جب بغداد پہنچا تو لوگوں کے کہنے کی وجہ سے خلیفہ منصور کو یہ بتلایا گیا کہ امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ ابراہیم کے طرفدار ہیں، ان کی سائڈ پر ہیں. تو اس وجہ سے، اس غلط بیانی کی وجہ سے خلیفہ منصور نے آپ کو بلوایا اور یہ چاہتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قتل کا اقدام کیا جائے. لیکن جب امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ دربار میں آئے تو وہاں ایک ربی نامی شخص جو خلیفہ منصور کا انتہائی قریبی تھا، مقرب تھا، انہوں نے منع کر دیا کہ اس طرح کا آپ اقدام نہ اٹھائیں، امام صاحب کے قتل کا اقدام آپ نہ اٹھائیں. اس کے بعد بالآخر خلیفہ منصور نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ان کے طبیعت اور مزاج کے خلاف ایک عہدہ دیا، عہدہ قضا، کہ آپ جج بن جائیں. امام صاحب نے انکار کیا، لیکن خلیفہ کی طرف سے جو ہے مسلسل یہ زور چلتا رہا، اصرار چلتا رہا، بالآخر اس نے مجبور کیا. تو امام صاحب نے اس عہدہ قضا کو قبول کر لیا. جب امام صاحب اس کورٹ میں بیٹھے اور پہلا جب فیصلہ جو آیا، پہلا مقدمہ آیا، وہ قرض کا مقدمہ تھا. جب مدعی کے پاس گواہ نہیں تھے، دعویٰ کرنے والے کے پاس گواہ نہیں تھے، تو مدعی علی پر قسم آتی ہے. تو امام صاحب نے قسم کا فیصلہ کیا. تو جب مدعی علی نے قسم اٹھانا شروع کیا، واللہ، اللہ کی قسم، یہاں تک پہنچے تو آپ نے ان کو منع کر دیا کہ قسم نہ اٹھاؤ، اور اپنے جیب سے پیسے نکال کر کے دعویٰ کرنے والے کو آپ نے دے دیے، اور فیصلہ اس طرح کر دیا، اور فرمایا کہ کسی مسلمان کو قسم کھلوانا، قسم دینا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے آپ نے جو اپنی طرف سے جیب سے پیسے نکال کر کے ان کو دے دیا. آپ کی طبیعت پر یہ اس طرح کا فیصلہ اور اس طرح کی یہ قسم اٹھانا طبیعت پر بہت ناگوار گزری، بھاری گزری.
خلیفہ کے پاس آپ آ گئے اور آپ نے انکار کر دیا کہ میں عدالت میں نہیں بیٹھوں گا، یعنی میں اس قضا کو اور اس عہدے کو کا میں نے انکار کر دیا کہ آگے سے میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس وجہ سے خلیفہ نے امام صاحب کو جیل کے اندر جو ہے ڈالا اور قید کر دیا۔ پھر قید کے اندر بھی، اس نظر بندی کے اندر بھی امام صاحب نے خلیفہ کی اجازت سے وہاں پر درس کا حلقہ لگایا اور تعلیم دیتے رہے۔ امام محمد رحمہ اللہ جیل کے اندر پڑے ہیں امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس۔ بالآخر یہ کام چلتا رہا، علمی مشاغل چلتے رہے۔ 15 رجب 150 ہجری میں امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، اور ظہر سے پہلے جو ہے آپ کا نماز جنازہ جو ہے پڑھایا گیا، اور 50,000 سے زائد لوگ جو ہیں جنازے کے اندر شریک ہوئے۔ عصر کے بعد جو ہے آپ کو دفنایا گیا، اور 6 روز تک جو ہے آپ کا جنازہ چلتا رہا۔ اس کے بعد بھی 20,000 لوگ جو ہیں آپ کے قبر اور فاتحہ خوانی کے لیے آتے رہے۔ اس کے بعد پھر کافی زمانہ گزرا۔ 459 ہجری میں سلطان سلجوقی، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ انتہائی محبت اور عقیدت رکھتا تھا، اس نے آپ کا مزار اور آپ کا قبہ بنایا، اور ساتھ میں ایک تعمیر کروائی مدرسے کے لیے، اور ایک مسافر خانہ بنایا لوگوں کے آنے کے لیے۔ اور آج بھی اس جگہ پر جس طرح کے دوسرے متبرک اور بابرکت مواقع ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے مقبرہ امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، کہ لوگ اس کو بابرکت سمجھ کے آتے ہیں۔